السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليصلي ركعتين ولا يخبر بها أحدا فإنها لن تضره. رواہ الحمیدی فی مسندہ. ابھی آپ کے سامنے مسند حمیدی کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے. اہل علم نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا رأى احدکم رؤیا یکرہها، جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے، فلیصلی رکعتین، تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت بیدار ہونے کے بعد نماز پڑھے. ولا یخبر بها احدا، اور اس برے خواب کو کسی کو نہ بتلائے، اپنے اس برے خواب کو کسی سے نہ بتائے. فإنها لن تضرہ، تو یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خواب بیان کیا جائے اور اس کی الٹی سیدھی تفسیر بیان کر دی جائے، خواب کا غلط معنی بیان کر دی جائے، تو بندے کو نقصان پہنچتا ہے. جیسا کہ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: الرؤیا علی رجل طائر ما لم تعبر. خواب یہ پرندے کی ٹانگ پر ہوتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ بیان کی جائے. یعنی کیا ہے؟ معاملہ مبہم ہے، آیا گیا ختم. فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ، لیکن جب اس کی تعبیر بیان کی جائے، خواب کی تفسیر بیان کی جائے، تو واقع ہو جاتا ہے. اس لیے حکم ہے وَلَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍ أَوْ ذِي رَأْيٍ، اپنے خواب کو اپنے چہیتے یا اپنے قریبی یا زیرک اور ہوشیار آدمی کو ہی بتاؤ، جو علم والا ہے، ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے. ایسے ہی آدمی سے اپنے خواب شیئر کرو. بقیہ حکم ہے کہ خواب کو بیان نہ کرو. مسند حمیدی کی جو روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خواب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اذا رأى احدکم رؤیا یکرہها فلیصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے. اس حدیث کی روشنی میں علماء نے یہ کہا ہے کہ برے خواب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے. آدمی گھبرایا، اٹھا، ڈراؤنا خواب تھا، برا خواب تھا، تو اسے چاہیے کہ وہ تعوذ پڑھے اور بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور وضو بنائے اور نماز پڑھے. دیکھیے، خواب 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک اللہ کی جانب سے بشارت ہوتی ہے، اور دوسرا آدمی جو دل میں صبح و شام سوچتا ہے، اسی طرح وہ خواب میں اسے نظر آتا ہے. اس کو حدیث النفس کہا جاتا ہے، یعنی آدمی کا وسوسہ ہے، آدمی کا گمان. جو سوچا وہی دکھایا، جو سوچا دن بھر وہی نظر آیا. اور تیسرا جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ڈراوا ہے. شیطان ڈراتا ہے، شیطان خوف دلاتا ہے، دہشت میں مبتلا کرتا ہے. تو اگر شیطان ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، برا خواب ہے، تو حدیث میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ برے خواب کو
کسی سے شیئر مت کرو، مت بتاؤ، اس کو چھپا دو، وہیں پہ دفن کر دو. اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو. یہ 2 کام ہم کر لیتے ہیں تو برا خواب ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ نے کیا کہا؟ وَلَا يُخْبِرُ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّ. اور یہ خواب کسی سے نہ بتلاؤ تو خواب کو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو بعض خواب آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے. کب؟ آدمی نے اپنے خواب کو بیان کر دیا اور سننے والے نے الٹی سیدھی تفسیر بیان کر دی، تو پھر آدمی کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن میں آتا ہے اور پھر اسی کشمکش میں زندگی گزارتا ہے اور برے خواب کا اثر اس کی زندگی میں ہو جاتا ہے اور اس کا نقصان ہو جاتا ہے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے برے خواب کو اپنے دل میں ہی جگہ دیں، اس کو ختم کر دیں، وہی دل میں دفن کر دیں، بھول جائیں، کسی کو بھی نہ بتلائیں، کسی کو بھی نہ بتلائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.